اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب فرماتا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیر اس آیت کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا، خدا را میری ملت کے جوانوں یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان میں ایک بات، صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کوئی چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتہ تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، کسی کو مار کے دفن کرنا اس میں پھر بھی تھوڑی اور بات ہے، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں، تو ان کی ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ ہوں پتہ لگے گا نا جدو تھی دی گل موڑو گے۔ تو میں نے کوئی پی ایچ ڈی تو نہیں کی بیٹیوں کے حقوق پہ، میں کوئی اس پر ایم فل کا مقالہ تو نہیں لکھ کے آیا، میں نے کوئی ریسرچ تو نہیں کی کہ بیٹی سے پیار کرنا چاہیے، میں کوئی ڈھونڈ کے تو نہیں لایا کہ میں نے کوئی دیکھا تو نہیں کلیجہ پھاڑ کے کہ بیٹی کے دل میں میرے لیے پیار کتنا، یہ دیکھا تو نہیں، لیکن یہ اتنا پیار کہاں سے آیا، اتنی محبت کیسے طبیعت کے اندر آ گئی، اتنا ذوق کیسے آیا۔ یہ جو بیٹی کے جانے کا، حالانکہ بیٹی نے جانا ہوتا ہے، یہ جو بیٹی کے جانے کا تصور کر کے لوگ رو پڑتے ہیں، یہ جو زندگی لگا دیتے ہیں کہ میری بیٹی خوشحال رہے، اس کے گھر میں رونق رہے، اس کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آئے، تو یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی انسان ہیں، یہ وہی زمین ہے جس زمین پر لوگ بیٹی کو مارتے بھی نہیں تھے، زندہ بچی پیدا ہونے والی، گڑا
खोद के उसमें रख के मिट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा आई हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटी का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रज़ाई बहन, तो महबूब ने सारी अज़वाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर ना बना दूँ, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हज़रत शीमा अर्ज़ करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज़ करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ़्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूँगी मैं आपकी रज़ाई बहन हूँ, मैं अगर कहूँगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहाँ से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक। मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीज़ें तय होती हैं, वहाँ भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज़ अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाअल्लाह इस तरह के बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज़ की इस तरह की होती है कि बंदा घुटन का शिकार हो जाता है कि जाऊँ कहाँ। ये तो है सिर्फ, और आप उसमें बिल्कुल आज़ाद होते हैं, सवेरे फारिग हो जाए, नहीं आता मैं ये मेरा रिज़ाइन रखो, आप फारिग हैं। लेकिन जब लोग ग़ुलाम बनते थे, ग़ुलाम उन्हें ख़रीद लिया जाता था और ग़ुलामों को मारा जाता था तो कोई उनका दर्द महसूस नहीं करता था, वो काट डाला जाता था तो कोई दर्द महसूस नहीं करता था। दुर्रे लेकर जितने दिल करता आका मारता, को पूछने वाला नहीं था। ये देखो ना हालात बदल गए। सैलाब तो आया यहाँ से 5 घंटे के फासले पर, लेकिन यहाँ मैंने लोगों को रोते देखा, आंखों में आंसू देखे। बेटियों को कहा, बेटियां कहने लगी हमारे जहेज का सामान ले जाओ, दे दो सैलाब वालों। माएँ कहने लगी कि ये बालियां किस काम की हैं, अगर हुजूर की उम्मत के काम ना आई, ले लो, मैंने खैरात की। तड़प गए लोग, वो परदेश काटने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वहाँ बैठकर उन्होंने कहा हमारी रकूम लो, तकसीम करो इन लोगों के बीच। ये दर्द कहाँ से आया? रब कहता है मैंने एहसान किया है, तुम्हें रसूल अता फरमाया, ये मैंने एहसान किया है, तुम्हारे बातन फेर दिए। कितनी को नेकियां कर सकते हैं हम। हमें तो सोना भी, हमें तो खाना भी, हमें तो सफ़र भी करना, हमें तो गपशप भी लगानी। और पिछली उम्मतों की उम्रें कितनी हुई? 300 साल, 400 साल, 500 साल, 900 साल। कैसे करते नेकियां, किस तरह पहुँचते। और फिर कमाल देखो, उम्रें थोड़ी और कुंतुम खैरा उम्मतिन, मिल गई उन सब की इमामत इस उम्मत को। मसलन ये थोड़ी देर देखो ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे ज़रा 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेले करके भी देखना चाहिए। अपने वो किसी ने कहा था बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालब की आबरू क्या है, इसके पल्ले क्या है, इसे पता तो है। जो तो बना है शाह का गालिब तो फिरे है इतराता। और दरवेश ने तर्जमा ये किया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा, ओए होए, रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट?
یہ روڑا کوڑا انہوں نے کہہ دیا. کبھی اس پر غور کرو, بدبو آتی ہے. لوگ کی نیا جوتا پہن کے بھی اس پر چلنا پسند نہیں کرتے. روڑا کوڑا جو ہوا. لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو تشبیہ کس سے دی, کہنے لگے وہ میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا, یہ تے مینو محل چڑھایا ہے سائیاں. یہ تو نظر کرم ہو گئی, مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. یہ تو کرم ہے حضور کا. ہم کتنی کو نیکیاں کر سکتے تھے بھلا, کتنی کو مشقت. اور ویسے بھی جس طرح کی ہماری طبیعتیں, یعنی سارا سال جو لوگ آرام سکون سے ناظرہ کے دفتر بھی 2 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, پاسپورٹ کے دفتر میں بھی 2 گھنٹے کھڑے رہ سکتے ہیں, جو امیگریشن کے لیے ایئرپورٹوں پہ بھی 1.5 گھنٹہ انتظار کر لیتے ہیں, وہ 1 گھنٹہ تراویحوں میں کھڑے نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ مشکل کام ہے. سارے کام کرا لیں آپ, سارے کرا لیں, لیکن اگر آپ کسی سے کہیں نا یار آج مہربانی کرا میرے ساتھ ایک سپارہ پڑھ, یہ مشکل ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ ہم نے کتنی کو نیکیاں کرنی. رب کہتا ہے میں نے احسان کر دیا, تمہیں رسول دیے, میں نے تمہیں رسول دیے. تم نیکی کا سوچ لینا مخلص ہو کے. ہم سوچ بھی لیں تو ہمیں ثواب مل جاتا ہے, اور اگر کر لیں تو پھر 1 کرتے ہیں تو 10 کا اجر ملتا ہے. یعنی کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو کی نہیں, صرف سوچی تھی, ارادہ کیا تھا, موقع نہیں ملا, صرف ارادہ کیا تھا. قیامت کے دن ان کا اجر ملے گا, ڈھیروں ثواب ملے گا, نامہ اعمال میں درج ہوں گی. کس کی وجہ سے؟ رب کہتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا. میں نے کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اگر کبھی ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ زمین کے اوپر قدم رکھنے شروع کر دیں ہم لوگ کہ یار یہ اعزاز ہمارا ہی ہے, یہ شان ہماری ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اچھا میں دعا مانگنے لگا ہوں, آپ نے آمین کہنی ہے. اللہ کرے کبھی کبھی آپ موبائل جیب میں بھی ڈالا کریں, آمین تو کہہ دیں. لو میں دعا منگی ہے, تسی مسکرانا شروع کرتا ہے. اللہ کرے کبھی کبھی کوئی ایک دن ایسا بھی آئے جس دن کوئی بندہ کوئی فوٹو نہ کھینچے, آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے کبھی کبھی نا ہم اس سے جان بھی چھڑائیں کو آدھے گھنٹے کے لیے, کوئی اور بھی کام کر لیں, آمین تو کہہ دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ نفسیاتی مسئلہ نہ بنائیں اس کو, یہ نفسیات ضرورت کی حد تک تو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, نفسیات پہ نہیں طاری کرنی چاہیے. آپ غور کریں گے, بس میں تھوڑی دیر میں بات ختم کروں گا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں اعزاز کا ملا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی سوچتا ہے نا انسان تو بڑا اوپر چلا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نا کچھ لوگ ہوں گے میری امت کے جنہیں دیکھ کے نبی اور رسول رشک کریں گے, ان کے چہرے نور سے روشن ہوں گے, وہ نور کے ممبروں پہ بٹھائے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں. اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی, آیت اعلیٰ اٹھائے جائیں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے, تو انہیں کہا جائے گا یہ رسول کریم کی امت کے لوگ ہیں. اور پھر حضور نے ساتھ آیت پڑھی, آیت اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. باعث فخر لوگ ہیں یہ, باعث فخر. تو عبادتیں تو پہلے امتوں کے ولیوں کی زیادہ ہیں, رشک ان پر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول عطا فرمایا, میں نے احسان کیا ہے تمہیں رسول. اب مجھے بتائیں, ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے, اور یہ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے نبی پاک کا غلام بنایا ہے. اچھا میں آپ سے نا کسی کی بات نہیں کرتا, ایک مثال میں آپ کو ذاتی دیتا ہوں. میں آج ہی سوچ رہا تھا, مجھے نا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ سے. کسی نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا, ٹی وی پہ دیکھ لیا, کسی اور جگہ دیکھ لیا. تو انسان کا نا ایک مزاج ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ کبھی کسی دیوار کے پردے کے پیچھے دیکھتا رہا ہے, وہ اچانک سامنے آ جائے تو کئی دفعہ بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. نہیں ہوتا؟ چلیے اللہ آپ کو جزائے. تسی پریشان ہونا اس لیے کہہ رہا ہوں, کبھی کبھی بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے. میں نا اتفاق کی بات ہے میری زندگی کچھ زیادہ مصروف ہے,
کل میں صبح 11 بجے گھر سے نکلا تھا کل، اور رات کو کوئی 12 بجے لگ بھگ آیا تھا، اور صبح میں پھر کوئی تقریباً 8:30 بجے کا اللہ کی توفیق سے پھر میں سفر میں ہوں۔ اور اسی طرح کی زندگی ہے۔ تو پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں آپ ٹائم دیں، تو اب ٹائم جتنا ہونا ہے اتنا ہی دینا ہے نا، سارا دن ہی ٹائم پہ ہیں، لیکن وہ مشکل۔ اب ایک دوست ایسے تھے جو مجھے نا کوئی 3-4 سال سے کہہ رہے تھے ٹائم دے دیں، ٹائم دے دیں، اور وہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے۔ اپنے ان کے والد جو تھے وہ تھوڑے سے معذور تھے، تو کہہ رہے تھے ابا جی کی بڑی خواہش ہے، کسی وجہ سے ٹائم بنتا نہیں تھا، سال 2-3 گزر گئے، بالآخر وقت بن گیا، میں ان کے گھر گیا محفل پہ۔ اب وہ مجھے اچانک دیکھ کے نا تو حالت ان کی اس طرح کی ہو گئی کہ وہ جو کچھ بھی گھر میں موجود تھا نا، جو بھی یعنی جو سالن کل کا پکا تھا وہ بھی لے آئے، وہ اٹھا اچار بھی لے آئے، اور اس طرح کا اس بندے کا محبت کا انداز ہو گیا، پیار کی لیول اس طرح کا ہو گیا کہ وہ یعنی گلاس میں پانی ڈالتے اس میں انہوں نے چائے ڈالنی شروع کر دی۔ اب میں ان کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، کچھ امیر لوگ بھی بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات غریبوں میں جذبات ذرا زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ غریبی تھی، کچھ وہ جذبات تھے، کچھ وہ شوق تھا، کچھ وہ درد تھا، کچھ وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا بزرگوں آپ بلا وجہ پریشان ہو گئے، میں تو دیہاتی سا چھوٹا سا کسان کا بیٹا ہوں، سادہ سا بندہ ہوں، میرے لیے تو آپ نے ویسے آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو آپ کو وہ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، ویسے آپ مطمئن رہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے مجھے کہا کہ مولانا میں آپ کو 3-4-5 سالوں سے سن رہا ہوں، آپ کو میری کیفیت کا نہیں پتہ، میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی تو آج بیچ دیتا، اور جتنی بھی اچھی آپ کی دعوت ہو سکتی تھی وہ میں کرتا۔ میں بزرگوں کی بات اپنے لہجے میں وہ کہہ رہے تھے، میں ان کی بات پر غور کرنے لگ گیا، اور میں نے دیر تک ان کی بات پر غور کیا۔ میں نے کہا میں بالکل کسی کام کا آدمی نہیں، بیکار آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے اپنے آپ کا، من آنم کے من دانم۔ تو میرے لیے اگر کسی بندے کے یہ جذبات ایک بیکار آدمی کے لیے، تو پھر مدینے والے محبوب کے میلاد کے لیے ہمارے کیا جذبات ہونے چاہیے۔